اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پارہ نمبر 2 سیقول السفہاء اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، اور آج کے اس سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 253۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پارہ نمبر 3 شروع ہوا، اس کا پیچھے جو آیت ہے پارہ نمبر 2 کی آخری آیت، اس سے تعلق ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ اور چونکہ کفار لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تکلیف ہوتی تھی، رنج ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تسلی ارشاد فرمایا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، انک لمن المرسلین، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ نے کچھ رسولوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اور بھی رسول بھیجے ہیں، ان کو طرح طرح کے ہم نے درجات دیے تھے، اور ان کی بھی امت جو ہے ساری ماننے والی نہیں تھی، کچھ ماننے والے تھے کچھ نہیں تھے، اور یہ اللہ نے حکمت رکھی ہے کہ کافر بھی ہوں گے مومن بھی ہوں گے۔ یہ بات اس آیت میں ارشاد فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پارہ نمبر 2 کے شروع سے، پارہ نمبر 3 کے شروع سے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ یہ سب رسول یعنی جو گزرے ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت حاصل تھی کسی درجے کی بنا پر۔ اللہ نے کچھ کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس سے بغیر فرشتے کے واسطے کے ڈائریکٹ اللہ نے کوہ طور پر کلام کیا، بات چیت کی، تو ان کا لقب تھا کلیم اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ پیغمبر تھے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ان کے بعض کو درجات میں، دوسرے ایسے رسول تھے جن کو دوسرے درجات عطا کیے گئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا کی، ہم نے دی، عیسیٰ بیٹا مریم کا، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات کھلی نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، اس کی تائید کی، بروح القدس مقدس روح کے ساتھ۔ روح القدس لفظ سے قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہے وہ مراد ہوتا ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ یہود جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھے، تکلیف دینے کے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور حکمت یہ بات بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کا رنج تھا جو نہیں مانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حکمت شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ نبیوں کے سارے ماننے والے نہیں ہوتے، کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ مَقْتَتَلَ نہیں لڑتے آپس میں، نہیں قتال کرتے آپس میں، الذین وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد آئے، یعنی نبی جو آیا اس کے بعد نبیوں کے بعد جو امت آئی تو انہوں نے قتال کیا، تو اللہ نے اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے۔ من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ آ پہنچی ان کے پاس کھلی نشانیاں، وہ نبی جو تھے کھلی واضح دلائل لے کر آئے، اس کے بعد وہ جو نبی چلا گیا امت رہی تو امت نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ پس ان میں سے من آمن کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ اور ان میں سے ایسے تھے جس نے کفر اختیار کیا۔ تو اللہ نے پچھلے نبیوں کی امتوں کا یہ دستور بیان کیا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی موجود تھی، اس کے باوجود آپس میں اختلاف کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، کچھ مومن رہتے تھے، کچھ نہ مان کر کے کافر رہتے تھے۔ یہی دستور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلتا رہے گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اندر ہر چیز موجود ہے، قرآن و حدیث کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، مکمل قرآن مجید اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے علاوہ مسلمان بھی آپس میں لڑتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ کافروں کا اور ایمان والوں کا چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اور اگر چاہتا اللہ مَقْتَتَلُوا تو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ يَفْعَلُ کرتا ہے ما يُرِيد جو وہ چاہتا ہے، کہ اللہ کی حکمت اسی میں ہے کہ مومن بھی رہیں گے زمین پر اور کافر بھی، اور ان کا اختلاف مذہب پر اور خدا کے بارے میں چلتا رہے گا۔ تو اللہ کی یہی مشیت تھی، تو اسی بنا پر یہ سلسلہ ایمان والوں کا اور کافروں کا آپس میں لڑائی جھگڑے کا مذہب پر اور خدا کے بارے میں اور طرح طرح کے اختلافات سے یہ چلتا رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے اس بات کی حقیقت بتلائی اور تسلی دی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ یہاں آیت نمبر 253 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 254۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا قبل اس سے کہ قیامت قائم ہو، اور یہ مال خرچ کرنے کا حکم آگے بھی بہت سارے رکوع میں آ رہا ہے۔ پیچھے جہاد کا ذکر تھا جس میں انسان کی جان لگتی ہے جو کہ مشکل مرحلہ ہے، اور انسان کو مال پسند ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل مرحلہ ہے، تو اللہ نے وقتاً فوقتاً اس بات کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ تمہاری کوئی جرت اور طاقت نہیں کہ تم ایک دانہ بھی گندم کا کما سکو، ایک ٹکا بھی کما سکو، ایک روپیہ بھی کما سکو۔ اللہ نے فرمایا جو دیا ہم نے تمہیں اپنے فضل سے دیا ہے، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی یہ کہ آ جائے، یوم ایسا دن یعنی قیامت کا دن، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ یہ کہ آ جائے ایسا دن نہ ہوگی کوئی خرید و فروخت اس دن میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا مال جمع کیا ہو دنیا کا دے دو اور نیک اعمال لے لو، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا خلۃ اور کوئی دوستی یاری بھی کام نہیں آئے گی، کتنا بھی گہرا دوست ہو، جب ماں باپ ہی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن تو دوست دور کی بات ہے، کوئی دوستی تعلق تمہیں کام نہیں آ سکتا جو تمہیں کسی سے نیک اعمال دلوا دے۔ ولا شفاعہ اور نہ کوئی سفارش۔
اللہ حکم دیں گے، اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی انبیاء کی بھی اور شہداء کی بھی، صالحین کی، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی تمہاری سفارش بھی نہیں کر سکتا، خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس دن کے لیے نیک اعمال جمع کر لو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لو۔ والکافرون هم الظالمون، اور اللہ نے فرمایا کفر کرنے والے تو ظالم ہیں کہ وہ قیامت کی تیاری نہیں کر رہے اور ظلم کر رہے ہیں اپنے نفس پر، جو کہ ان کو بھگتنا ہوگا۔ آیت نمبر 254 مکمل ہوئی، اور کل سے ہے آیت نمبر 255 جس میں ہے آیت الکرسی، وہاں سے سیکھیں گے کل کا سبق۔ آج کا سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔